وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. رواه ابن ماجه او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے اسلامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے. یہ سارا نظام کائنات درم برہم ہونے والا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. یہاں کسی کو دوام نہیں، یہاں کسی کو بقا نہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ ساری کائنات کے پیش و خم، اونچ نیچ ایک دن سب ختم ہونے والا ہے. سوال ذہنوں میں آتا ہے، جب یہ دنیا ابدی نہیں، جب یہ دنیا ازلی نہیں، جب یہ دنیا فانی ہے، تو ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہمارا سبب وجود کیا ہے؟ تو چلیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں حدیث بھی ملتی ہے، آیت بھی ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الدنیا خلقت لکم. اے لوگو، اے اللہ کے بندو، یہ ساری دنیا، ساری کائنات اور دنیا کی تمام چیزیں، مطلوبات، مشروبات، ماکولات، مرزوقات، مرغوبات، ابحار و اشجار، یہ سب چیزیں تمہارے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں. تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، تم ان چیزوں کو اپنے کام میں لاؤ، لیکن یاد رہے وَإِنَّكُمْ خَلِقْتُمْ بِالْآخِرَةِ. ہاں، تمہیں پیدا کیا گیا ہے صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے. ہاں، تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمارے قوانین و احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ہمارے رب کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے. قرآن کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا. یہ آیت اکثر علماء کی زبانوں پر رہتی ہے، دعوت کے ساتھیوں کی زبانوں پر اکثر ملاقاتوں میں رہتی ہے، گشتوں کے اوقات میں رہتی ہے. جب وہ کسی بندے کو سویا ہوا یا کسی کام میں ملوث دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں: او اللہ کے بندے، ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، سونے کے لیے نہیں. سوال ذہن میں آتا ہے، جب اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم سوتے کیوں ہیں؟ ہم کام کرتے کیوں ہیں؟ ہم محنت مزدوری کرتے کیوں ہیں؟ جب ہمارا مقصد تھا ہی عبادت، تو ہم تو ہر وقت عبادت میں ہی لگے رہتے. ہم یہ سب کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. عبادت کا مقصد خالی نماز نہیں، عبادت کا مطلب خالی روزہ نہیں، عبادت کا مطلب خالی زکات نہیں، عبادت کا مطلب خالی حج نہیں، بلکہ لفظ عبادت اپنے اندر ایک لمبی تفصیل، ایک بڑی وضاحت کی ہے. یہ آیت ہم نے اور آپ نے بڑی سنی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ذہن میں بار بار سوال آتا ہے کہ اللہ، ہم تو ہر وقت تیری عبادت نہیں کرتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہم تو ہر وقت تیرے سامنے سجدے میں پڑے نہیں رہتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہم تو ہر دن روزہ نہیں رکھتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہم تو ہر دن صدقہ نہیں دیتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ ہم تو ہر رات تہجد نہیں پڑھتے، کیا ہم گنہگار ہیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں. صرف نماز، روزہ، زکات، حج کی عبادت نہیں، بلکہ میرے بھائی، اگر بندہ چاہے،
اگر بندہ چاہے تو اپنے سارے وقت کو عبادت بنا سکتا ہے. صبح سے لے کر شام تک اپنے سارے وقت کو عبادت بنا سکتا ہے. شام سے لے کر صبح تک اپنے سارے وقت کو عبادت بنا سکتا ہے. وہ کیسے؟ ذرا سوچیے. ایک بندہ نماز پڑھ کر کے آیا، فجر کی نماز ادا کی، نماز پڑھ کر گھر لوٹا، گھر جا کر بیوی بچوں سے ملا، ان سے مسکرا کر ملا، ان سے خوشی سے ملا. بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، بچوں کے درمیان میں مسکراتا ہے، تاکہ وہ خوش رہیں، تاکہ وہ خوشی کی زندگی گزارے. معلوم کرو، قرآن و حدیث میں غور کرو، یہ مسکرا کر ملنا بھی عبادت ہے. اگر اس نیت سے کیا جائے تاکہ میرے اس خوشی سے ملنے سے سامنے والے کی زندگی خوش ہو جائے. آدمی مکان سے نکل کر، گھر سے نکل کر چلا، جا کر کاروبار پر بیٹھوں، جا کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے کماؤں، جھوٹ نہیں بولتا، امانت داری اور ایمانداری سے کام کرتا ہے، لوگوں کو اوریجنل نہیں بناتا، دغا بازی جھوٹ سے کام نہیں لیتا، ایمانداری سے توڑتا ہے، امانت داری اور ایمانداری سے ناپتا ہے. جا کر کے کاروبار پر بیٹھا، اللہ تو نے مجھے ماں باپ دیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، تو نے مجھے بیوی بچے دیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، تو نے مجھے غریب مسکین دیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے، یتیم دیے، ان کا سہارا بننے کے لیے، بیوائیں دی، ان کا سہارا بننے کے لیے. حتیٰ کہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، بہت سارے غریب مسکین لوگ ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ میں کاروبار پر بیٹھا ہوں. معلوم کرو، اس نیت سے تجارت اور کاروبار پر بیٹھنا یہ بھی بات ہے. صرف نماز روزہ عبادت نہیں، ہم جس بھی کام کو صحیح نیت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں وہ بھی عبادت ہے. تجارت کی عبادت بن جائے، اور ایسی عبادت نہیں، تجارت اتنی عظیم عبادت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس تاجر نے، جس دکاندار نے، جس کاروباری نے کاروبار کرتے وقت امانت داری سے کام لیا، جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں توڑتا، کم نہیں ناپتا، ایمانداری سے کام لیتا ہے، سچ بولتا ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسے کاروباری آدمی کا حشر، ایسے تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کریں گے، اس کو صدیقوں کے برابر میں کھڑا کریں گے، اس کو شہیدوں کی صف میں جگہ دیں گے. یہ کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا میرے بھائیوں، اگر ہم شریعت کے مطابق صحیح نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں. کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارے محلے کا، ہماری گلی کا، ہماری بستی کا کوئی تاجر ہوگا، کوئی دکاندار ہوگا، کوئی کمپنی چلانے والا ہوگا، اللہ جو اس کو نبیوں کے برابر میں کھڑا کریں گے، صدیقوں کے برابر میں کھڑا کریں گے، شہیدوں کے برابر میں کھڑا کریں گے، تو سارا عالم حشر حیران ہوگا کہ اللہ یہ تو معمولی سا تاجر تھا، یہ تو معمولی سا کاروبار کرنے والا تھا، اس کو اتنا بڑا اعزاز کیوں دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ ہاں یہ تجارت تو کرتا تھا، جانتے ہو ایسی تجارت کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، لوگوں کو اوریجنل نہیں بناتا تھا، امانت داری سے کام کرتا تھا، اس لیے میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہوں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کے نبی وعدہ کر کے چلے گئے کہ ایسے تاجر بنو گے تو ہمارا وعدہ ہے تمہارا حشر نبیوں کی صفوں میں. ہم اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتے، حتیٰ کہ دیہات کا رہنے والا آدمی، گاؤں کا رہنے والا آدمی، قریے کا رہنے والا آدمی، کاشتکاری کھیتی باڑی کرنے والا آدمی نماز فجر پڑھ کر اپنی کھیتی پر جاتا ہے، وہاں جا کر کے ہل چلاتا ہے، وہاں جا کر کے پانی چلاتا ہے، وہاں جا کر کے زمین کو سیراب کرتا ہے، وہاں جا کر کے کھیتی کو نرم کرتا ہے، حتیٰ کہ بھوک کی شدت ہے، رات کی اندھیری ہے اور جانوروں کا بھی ڈر ہے،
لیکن صرف اس لیے تاکہ حلال روزی سے، تاکہ حلال لقموں سے اپنی اولاد کا پیٹ بھر سکوں، تاکہ حرام کے لقمے سے بچ سکوں، تاکہ میں اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام حقوق کو ادا کر سکوں، تو یہ کھیتی باڑی کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد، تجارت کے بعد اگر کمائی کا کوئی افضل ذریعہ ہے تو وہ زراعت ہے، وہ اللہ کے لیے کھیتی کرنا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے کھیتی کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں بھی ثواب کی نیت کریں، یہ کام بھی عبادت ہے۔ کسان محنت کرتا ہے سیرابی میں، کھیتی میں، تبھی جا کر لوگوں کو دانا پانی ملتا ہے۔ اسی میں اگر وہ خدمت خلق کی نیت کر لے گا تو اس کی ساری دوڑ دھوپ عبادت بن جائے۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں۔ اور آگے چلیے، ایک آدمی کے پاس مال نہیں کہ تجارت کر سکے، زمین نہیں کہ کھیتی کر سکے، بیچارہ مزدور ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ محنت، یہ مزدوری کرنا اگر نیت صاف ہو، اگر اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہو، اگر حلال کمانے کے لیے ہو، اگر اس لیے ہو تاکہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تاکہ میری نسل، میری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے، جانتے ہو یہ مزدوری کرنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، احادیث میں موجود ہے، آ کر کے ملنے لگے، آ کر کے عرض کرنے لگے، آ کر کے مصافحہ کرنے لگے۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے محسوس کیا کہ میرے صحابی کے تو ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے۔ آقا نے دریافت کیا، ہو میرے صحابی تجھے کیا ہوا، یہ تیرے ہاتھ میں چھالے کیوں پڑ گئے؟ تو صحابی کا جواب کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے آقا، میں محنت مزدوری کرتا ہوں حلال کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹوں میں حلال لقمہ ڈالنے کے لیے، حرام کے ذرے ذرے سے ہم کو بچانے کے لیے میں مٹی میں محنت کرتا ہوں، پتھر میں محنت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، جیسے کسانوں اور مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ کیا فرمایا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ ہاتھ جن پر مزدوری حلال محنت کرنے کے لیے، حلال کمانے کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے جن پر چھالے پڑ گئے، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ کسی مزدور کو اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف نیت درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کا یہ مزدوری کرنا ہی اس کو جنت دے گا۔ ہم اپنا ہر کام عبادت بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم نیت اپنی درست، سنتوں کے مطابق اس کام کو کرنے والے ہو جائیں۔ جی یہ زراعت کرنا عبادت، یہ تجارت کرنا عبادت، یہ کاروبار کرنا عبادت، یہ محنت مزدوری کرنا عبادت، اگر نیت صاف ہو۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئی، آپ نے اس کو ہٹا دیا، یہ ہٹا دینا عبادت۔ آپ کو کوئی بھولا بھٹکا ہوا نظر آیا، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، یہ راستہ بتا دینا عبادت۔ آپ کو کوئی بے سہارا نظر آیا، آپ نے اس کو سہارا دے دیا، یہ سہارا دینا عبادت۔ کوئی یتیم نظر آیا، اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، یہ ہاتھ پھیرنا عبادت۔ کوئی غمگین نظر آیا، دو لفظ کہہ کر، دو جملے کہہ کر، کوئی بات کہہ کر ہم نے اس کا غم ہلکا کر دیا، تو یہ ہمارا غم ہلکا کرنا عبادت۔ حتیٰ کہ کسی بیوہ، مسکین، یتیم کی کفالت اگر ہم نے لے لی، اس کے گھر کی ضرورت کی چیزوں کو ہم نے لا کر دے دیا، ترتیب کر دیا، تو یہ ترتیب کرنا عبادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، ہم مبارکباد نہیں دے رہے، کوئی بڑا بزرگ مبارکبادی نہیں دے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، ہم سب کے سر کے تاج، مبارکبادی دے رہے ہیں کہ لوگوں سنو کہ قیامت تک آنے والی نسل
قیامت تک آنے والی امت سنو، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد رسولوں کا امام صلی اللہ علیہ وسلم مبارکبادی دیتا ہے اس بندے کو کہ جو جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جو خیر کی چابی بن جائے، جہاں بھی جائے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جب بھی زندگی کے جس لمحے میں جب بھی موقع ملے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، تو اللہ کے نبی فرمانے ایسے شخص کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تو بھائی اگر ہم گھر سے یہ سوچ کر نکلیں کہ ہم نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کریں گے، کسی کی مدد کرنے کا، نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکبادی حاصل کر رہے ہیں۔ فرمایا للشر، مبارک ہو اس شخص کے لیے جو شر کے لیے تالا بن جائے، شر نہ پھیلنے دے، شر پھیلانے والوں کے سامنے دیواریں آہنی بن جائے، لوہا سیسا پلائی دیوار بن جائے، تو ایسا شخص مبارک تھا، قابل مبارک تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی، کیسے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ خلیفہ بنے، آج تو دنیا میں کوئی ذرا سا عہدہ مل جائے، ذرا سا سیاسی پد بن جائے، ذرا سا نیتا بن جائے، ذرا سا عہدہ منصب مل جائے تو آدمی کو نخرے آ جاتے ہیں، بڑائی کبریائی اس کے اندر آ جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ادھر دیکھیے امیر المؤمنین وقت کے بادشاہ ہیں، سارے مسلمانوں کے امیر ہیں، جب خلیفہ بنتے ہیں تو کیا اعلان فرماتے ہیں؟ اے میرے صحابہ کی جماعت، اے میرے رفیق سفر، اے میرے تمام ساتھیوں، میرے اعلان کو دھیان سے سنو، میں خلیفہ تو بن گیا لیکن اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنا۔ میرے محلے میں، میرے دارالخلافہ میں، مدینہ میں جتنی بیوائیں ہیں، جتنی بوڑھی امائیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کا کوئی بیٹا نہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی شوہر نہیں، ان کی لسٹ تیار کی جائے، ان کی فہرست تیار کی جائے، ان سب کے نام، مکان اور پتہ لکھا جائے تاکہ ایک ایک صحابی کو کام تقسیم کیا جائے کہ جا جا کر بوڑھی اماؤں کی بیواؤں کی خدمت کرے۔ لسٹ تیار کی گئی، فلاں بوڑھی اماں کی خدمت حضرت ابو بکر کریں گے، فلاں کی خدمت عمر کریں گے، فلاں کی خدمت عثمان کریں گے، فلاں کی خدمت علی کریں گے، ہاں فلاں کی خدمت حضرت عبد الرحمن ابن عوف کریں گے، فلاں کی خدمت حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابیوں کی، صحابہ کی ذمہ داری لگا دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ لسٹ کی، میں اس کو دیکھنے لگا، پڑھنے لگا، مطالعہ کرنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بوڑھی اماں کے سامنے، ہر ضرورت مند خاتون کے سامنے کسی نہ کسی صحابی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ایک بوڑھی اماں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہم تو کر رہے ہیں کام، کر لے گا کوئی اور اس کا دھیان۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جذبہ دیکھیے، حالانکہ ان کی ذمہ داری لگ چکی ہے، جب فہرست میں دیکھتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں کے نام کے سامنے کسی خدمت کرنے والے کا نام نہیں ہے تو فرماتے ہیں میرے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، میرے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ اس بوڑھی اماں کی خدمت کر کے آخرت کی منزل کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، ثواب حاصل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھتے ہی میں مسجد سے نکل گیا، دوڑتے ہوئے بوڑھی اماں کے گھر گیا، کنڈی کھٹکھٹائی کہ اماں اگر پانی کی ضرورت ہو یہ بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے، اماں اگر صفائی ستھرائی کی ضرورت ہو تو تیرا یہ بچہ تیری خدمت کے لیے حاضر ہے، اماں اگر کوئی سامان منگوانا ہو تو آپ مجھ سے جو چاہے خدمت دے سکتی ہیں۔ لیکن اندر سے جواب آتا ہے او اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، میری خدمت تو تجھ سے پہلے کوئی کر کے جا چکا ہے، تجھ سے پہلے میری خدمت کوئی کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگلے دن دوسرے روز میں فجر کی نماز سے پہلے اس بوڑھی اماں کے در پر چلا گیا، میں نے کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر یہ درخواست کی اماں
خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے، لیکن اندر سے جواب آیا کہ تجھ سے پہلے کوئی میری خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری حیرانگی بڑھتی چلی گئی، میں اگلے دن فجر کی اذان پر بوڑھی اماں کے گھر پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھٹکھٹائی کہ اماں آج تو خدمت لے لیجیے، بندہ خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اندر سے پھر وہی جواب آیا کہ میری خدمت تو مجھ سے پہلے کوئی کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، پریشان ہوا، مجھے بے انتہا تعجب ہوا کون اللہ کا ایسا بندہ ہے جو راتوں رات اس بوڑھی اماں کی خدمت چپکے سے کر کر چلا جاتا، کسی کو پتا بھی نہیں دیتا، حالانکہ اس بوڑھی اماں کے سامنے خدمت کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا جس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اگلے دن میں عشاء کی نماز کے بعد اس گلی میں، اس محلے میں چھپ کر بیٹھ گیا یہ دیکھنے کے لیے آخر کون وہ اللہ کا بندہ ہے، کون وہ ایسا غمگسار، مددگار اور مدد کا جذبہ رکھنے والا ہے جو راتوں رات چھٹی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب میں نے دیکھا کہ اس بوڑھی اماں کی خدمت، اندھیری رات کے اندھیروں میں اس بوڑھی اماں کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی اسی تربیت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مسجد میں اعلان فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے بھائی بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، جی میرا اپنے روزے سے پھر آپ نے ارشاد فرمایا من تبع منکم اليوم جنازة، آج جنازے کو کندھا کس نے دیا؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میری ایک جنازے میں شرکت ہوئی۔ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے بیمار کی مزاج پرسی کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی توفیق سے یہ بھی موقع ملا۔ پھر پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے آج کسی غریب کا پیٹ کس نے بھرا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے یہ کام بھی مجھ سے۔ اللہ کے نبی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلوں امتیوں تم نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے مت دو، جب بھی جہاں بھی کبھی بھی جتنا بھی جیسا بھی موقع ملے نیکی کر گزرو، نیکی کر گزرو۔ صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا بڑی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق پر، ادنا سی مخلوق پر رحم کا معاملہ کرنا بعض دفعہ بڑی سے بڑی عبادتیں رکھی رہ گئی، اور یہ رحمت کا معاملہ کرنے کی وجہ سے کیا آپ نے نہیں سنا ان بزرگ کا واقعہ؟ بڑے مصنف ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، روشنائی میں قلم ڈبوتے ہیں اور قلم ڈبوتے ہیں، قلم کو نکال کر پھر لکھنے لگتے ہیں۔ ابھی قلم سے لکھنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی اور روشنائی کو چوسنے لگی۔ حالانکہ بڑے عالم تھے، بڑے محقق تھے، بڑے مدقق تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے مصنف تھے، انتقال کر گئے، رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لیے گئے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ جنت میں گھوم رہے، وہ حیران نہیں ہوا، کہنے لگا آپ تو بڑے عالم تھے، آپ جنت میں کیوں نہ جاتے؟ آپ تو بڑے زاہد تھے، اخلاق کے پابند تھے، نمازوں کے پابند تھے، جنت میں آپ کیوں نہ جاتے؟ آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی، آپ تو کتابوں کے مصنف تھے، آپ کیوں نہ جنت میں جاتے؟ انہوں نے کہا او رک جا اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندے رک جا، میری مغفرت کی وجہ میرا علم نہیں ہے، میری مغفرت کی وجہ میری زکات، میرا زہد، میرا تقویٰ نہیں ہے، میری مغفرت کی وجہ میری کتابیں لکھنا نہیں ہے، بلکہ میری مغفرت کی وجہ یہ ہے ایک مرتبہ میں کتابیں لکھ رہا تھا اور لکھتے لکھتے میرے قلم کی روشنائی پر ایک مکھی آ کر بیٹھی، میرے دل میں خیال آیا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بیچاری پیاسی ہوگی، اس کو روشنائی چوس لینے دو،
میں نے اپنے قلم کو روک دیا، میں لکھنے سے رکا رہا جب تک وہ مکھی اڑ کر نہ گئی، میں نے نہیں لکھا۔ اللہ کو اپنی مخلوق پر رحمت کا یہ معاملہ کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صرف اس عمل کی وجہ سے ہی میری میرے بھائی کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو چھوٹا نہ سمجھو، جب بھی موقع ملے نیک کام کرو۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے غور کیا، حسد کرنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، چغلخوری کرنا بڑا گناہ ہے، برا خیال کسی کے متعلق قائم کرنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کسی سے حسد کریں گے، کسی کی برائی کریں گے، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ نے اس کو بڑا گناہ بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے رہنا سیکھ جاؤ گے تو گناہ سے بچ جاؤ۔ اپنے ہر کام کو عبادت بناؤ، ثواب کی نیت کر لو۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک صراحت کی، ایک آدمی مکان بناتا ہے اس نیت سے تاکہ آنے والی میری نسل کا وقت مکان بنانے میں ضائع نہ ہو، تو مکان بنانے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مکان میں روشن دان کھولا اس نیت سے تاکہ اذانوں کی آواز گھر میں آئے، تو یہ روشن دان کھولے پر بھی ثواب ملے گا۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، سنت کے مطابق کھائے، سو رہا ہے، سنت کے مطابق سوئے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کی ضرورت سے جا رہا ہے، سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے جا رہا ہے، تو اس کا یہ سارا کا سارا وقت عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو کریں گے وہی سب انشاءاللہ۔ اپنی نیتوں کو صاف کرتے رہیں، ہر کام میں اچھائی کی نیت کر لیں، سارا وقت ہمارا عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے نشینا زیادہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ